السلام علیکم ناظرین، میں بشرا ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں سورہ رحمان کی تلاوت کروں گی، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کیجیے گا۔ لیکن سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے پہلے یہ دو کام کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ دو کام نہیں کرتے تو آپ کی عبادت اور تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے یہ دو کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گی یہ کون سے دو کام ہیں جو انتہائی ضروری ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ مکمل صفات اور مخارج کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنے کا کہا جائے گا تو وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوئے تو قرآن کی عربیت باقی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً قل هو اللہ احد، جس کا مطلب ہے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ قاف دو نقطوں والوں کی جگہ پہ کیف پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد یوں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح قلب، جس کا مطلب ہے دل، اور قلب من کتا، فرمایا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھو۔ صاف پڑھنا یہی ہے کہ ہر حرف مخرج اور صفات سے ادا ہو، ورنہ آواز ہرگز نہ صاف کہلائے گی بلکہ غیر عربی ہوگی۔ حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ اس لیے قرآن پاک کو مکمل صفات کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کا حسن برقرار ہو اور ہمیں اس کا بھرپور فائدہ ہو اور نیکیاں ملتی رہیں۔ اور دوسرا کام میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، آپ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سورج اور چاند ایک حساب سے مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی۔ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کی خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج کے ساتھ کیس ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور خوشبودار پھول تو ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے وہ دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آڑ ہے کہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں اور ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو کیسا ہولناک دن ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ
اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کی گناہوں کے بارے میں پرستش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَكْدَامِ، گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے وہ باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ان دونوں میں بہت سی شاخیں، قسم قسم کے میووں کے درخت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں سب میوے دو قسم کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ،
نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان باغوں کے علاوہ وہ باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَانِ، دونوں خوب گہرے سبز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، حوریں ہیں وہ خیموں میں مستور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے محمد تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ دوسرا کام جو ہے ہمیشہ باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر پاک صاف لباس پہن کر بیٹھیں اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، یا نماز پڑھنے سے پہلے ہمیشہ باوضو ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی بہت پسند ہے۔ پاکیزگی ایمان کی شرط ہے، اس لیے پاک صاف رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ قرأت کے ساتھ پڑھنا پسند کرتے ہیں تو یقیناً آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور اپنے دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تلاوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔